اگر جزا اور سزا کا دن قیامت ہے تو گنہگار شخص جو آج مر گیا اسے قبر میں عذاب ہو رہا ہے حدیث کے مطابق، اس طرح تو اسے قیامت کے دن بھی عذاب ہوگا اور قیامت تک قبر میں عذاب ہوتا رہے گا۔ آخر قیامت کا دن سزا کا ہے تو پہلے سزا کیوں؟ اتنا لمبا لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہی ایک جملہ جو اینڈ پہ لکھے یہ لکھ دیتے آپ، باقی جو ہے نا جو 1000 سال پہلے مرا اس کا عذاب جو ہے وہ لمبا ہو گیا۔ اور بھائی اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک لمحے کو 1000 سال کسی کے لیے بنا دے، 300 سال کے لیے سوئے رہے نا اصحاب الکہف، اور ان کو کیا لگا تھا کہ دن کا کچھ حصہ گزرا ہے، لیکن باہر 300 سال گزر چکے تھے۔ عزیر علیہ السلام 100 سال کے لیے اللہ نے ان کو موت دے دی، انہیں لگا کہ دن کا کچھ حصہ میں اس حالت میں رہوں، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اپنے انصاف کے مطابق ایکولی رکھے گا، یہ آپ کی ٹینشن نہیں ہے۔ باقی یہ جو آپ نے سوال کیا یہ لاجیکل سوال ہے کہ اگر جزا اور سزا کے فیصلے کا دن قیامت ہے تو پھر عذاب قبر کیوں؟ یہ اس صورت میں تھا جب اللہ کی ڈاکٹرن یہی ہوتی۔ اللہ کی ڈاکٹرن میں عذاب کی 4 قسطیں ہیں جو قرآن میں رپورٹ ہوئی ہیں۔ احادیث کو تو سائڈ پہ کر دینا، اگر آپ عذاب قبر کی بخاری مسلم کی حدیثوں کو نہیں مانتے ان کو سائڈ پہ کریں۔ ہم قرآن سے 4 عذاب کی قسطیں بتاتے ہیں۔ نمبر 1 سورہ سجدہ میں آیا کہ ہم دنیا کی زندگی میں عذاب دیں گے تاکہ تم اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ نمبر 2 سورۃ الانفال میں، سورۃ الانعام کے اندر، باقی صورتوں میں آیا کہ موت کے وقت فرشتے پیٹھوں پہ چہروں پر ہتھوڑے مارتے ہیں گنہگار لوگوں کی کہ نکالو جانے۔ تو ابھی تو قیامت کا دن باقی ہے، یہ موت کے وقت عذاب کیوں آ رہا ہے؟ آپ کی ڈاکٹرن ٹوٹ گئی۔ تیسرا سورۃ المؤمن میں آیا جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کا دن آئے گا پھر بڑے عذاب کی طرف بلائے جائیں گے۔ تو ابھی تو قیامت کا دن نہیں آیا، آج تک فرعونی صبح و شام کس آگ پہ پیش کیے جا رہے ہیں؟ عذاب برزخ، اسی کو آپ عذاب قبر بھی کہتے ہیں۔ تو 3 قسطیں قرآن میں یہ آئی ہوئی ہیں، اور چوتھی ہے آخرت کی، وہ تو سارے مانتے ہیں۔ اسی لیے امام بخاری نے عذاب قبر کی حدیثیں جب لی تو چیپٹر کی ہیڈنگ میں یہ ساری آیتیں نقل کی ہیں۔ عذاب قبر پہ میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے۔